والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو حق کے ساتھ سچا دکھلایا۔ تم ضرور بھی ضرور اگر اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر مڈاتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے، بے کھٹکے، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یوں اس نے اس کے علاوہ فتح قریب مقرر فرمائی۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے بھرپور نظام اور کامل دین کے ساتھ تاکہ اسے تمام دینوں سے فائق رکھے، اور کسی بات کو منوا لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آج ہماری سورہ الفتح کی آیت مبارکہ 28 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامنے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کی اس تعبیر کو، اس کو حقیقت میں ظاہر کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے ایک تو یہ بات ذہن میں تشریح کر لیجئے کہ اللہ کے نبیوں کے خواب اور غیر نبی جو ہوتا ہے اس کے خواب میں بہت فرق ہے۔ غیر نبی جو ہے اس کا خواب کبھی خیال بھی ہوتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، کبھی بھی حقیقت بھی ہو جاتا ہے، کبھی وہ ایک حقیقت کی ترجمانی بھی بن جاتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں اس کے اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں۔ کسی کے لیے کسی غیر نبی کا جو خواب ہے وہ دلیل نہیں بن سکتا، لیکن اس کے برعکس جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں باقاعدہ اس کی مثال جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر اللہ کی وہ وحی نہ ہو تو نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا پھر ایک الزام آ جائے گا۔ آپ نے خواب کی بنیاد پر اپنے صاحبزادے کے گردن پر چھری چلائی۔ اگر یہ اللہ کی وحی نہ ہوتی تو نعوذ باللہ یہ قتل میں شمار ہوتا اور یہ ایک گناہ کبیرہ میں آ جاتا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں اس کا ذکر بھی فرمایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو نبی کے شہزادے بھی جو خود نبی تھے وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ خیال نہیں ہوتا بلکہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ اس بنیاد پہ آپ نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ آپ کر دیجئے۔ اب اندازہ کیجئے، باپ یہ فرما رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور صاحبزادے کیا فرما رہے ہیں؟ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر دیجئے۔ حالانکہ اصول تو یہ بتا تھا جواب میں کہ آپ نے خواب میں جو دیکھا ہے وہ آپ کر دیجئے، لیکن قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے وہ کر دیجئے، بلکہ قرآن فرماتا ہے، انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی برحق اور سچ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
شیطان نبیوں کے خوابوں میں نہیں آ سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے کہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم بیت اللہ کے اندر داخل ہوں گے, ہم اپنا حلق بھی کروائیں گے, بال کٹوائیں گے اور سر بھی منڈوائیں گے اور باقاعدہ احرام بھی باندھا جائے گا اور سائی بھی کی جائے گی صفا مروا کی, رمیہ جمرات, شیطان کو کنکریاں بھی ماری جائیں گی, وہاں پر عرفات کا قیام بھی ہوگا, خطبہ بھی ہوگا. فرمایا یہ جو سارا خواب ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اس خواب کو حق اور سچ دکھا دیا. 10 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ خواب جو ہے وہ برحق کر دیا اور آپ نے صحابہ کرام, روایات میں آتا ہے کہ 1 لاکھ کم از کم 1,24,000 کے لگ بھگ جو ہے, بعض میں 22 ہے بعض میں 25 ہے, کہ صحابہ کرام کی تعداد کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہی حج اکبر تھا, یہ حج اکبر تھا. اس کے بعد اس جیسا حج اکبر جو ہے وہ کائنات میں نہیں آیا. یہ ہمارے یہاں جو قاعدہ تھا کہ جمعے کو حج آ جائے تو حج اکبر ہوتا ہے, اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں. اسلام میں ایسے حج اکبر کی کوئی بات نہیں ہے. ایمان کے لوگوں نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 خطبے مل گئے ہیں تو اس سے وہ حج جو ہے وہ حج اکبر نہیں بنتا. حج اکبر وہی ہے جو 10 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا تھا. اس کے علاوہ کوئی حج جو ہے وہ حج اکبر نہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا تھا پہلے حبیب جو باقی لوگ یا آپ لوگ نہیں جانتے تھے. ہمارے علم سے آپ نے سب کو جان لیا اور اللہ نے ان قریب آپ کو فتح قریب کا اعزاز دیا, فتح قریب کی خوشخبری دی. یہ بہت شروع میں جب اس صورت کا ہم نے آغاز کیا تھا تو وہاں بھی میں نے آیت مبارکہ 2 میں یہ بات عرض کی تھی کہ فتح مبین اور فتح قریب سے مراد کیا ہے, وہ فتح مکہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ کا جو فتح ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا فرمائی. اب اس میں بعض نے یہ کہا کہ جو فتح مکہ ہے وہ اس سے مراد ہے, تو چونکہ یہاں باقاعدہ اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ آپ نے حل کروایا, سر منڈوایا اور یہ سارے معاملات کیے تو یہ حج کی طرف ہے. اور جو اگلا جملہ فتح قریب کا ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے, یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے جو کہ 8 ہجری میں ہوا اور یہ حج جو ہے وہ سرکار نے 10 ہجری میں ادا فرمایا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اب اللہ تعالیٰ نے ایک آفاقی پیغام کا اعلان کیا. آفاقی پیغام کیا ہے جس کا اعلان کیا جا رہا ہے, وہ ہے اللہ کے نبی کا دین اور اس کی ہدایت. فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس نے اپنے رسول, اپنے حبیب, اپنے معبود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدا, ہدایت کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ صاحب ہدایت, دنیا کو ہدایت دینے والے, آپ منبع ہدایت, مرکز ہدایت, نور ہدایت. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو آپ کے دست مبارک میں, آپ کے زبان مبارک میں, آپ کی بصارت مبارک میں, آپ کے قدمین میں, آپ کا ایک ایک کلمہ, آپ کا ایک ایک عمل, آپ کی ایک ایک گفتار, آپ کا ایک ایک کردار, یہ سراپائے ہدایت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ دین بن گیا, سرکار نے جو کیا وہ دین بن گیا. کائنات میں یہ واحد عظیم ذات ہے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے جو بولا وہی دین بن گیا, آپ نے جو کیا وہی دین بن گیا. اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا عظیم مقام اور درجہ دیا ہے کہ آپ سے جو بھی صادر ہوا ہے وہ حق ہی ہوا. اور صبح درس میں غالباً میں نے صبح درس میں بات کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ پر حق اور سچ ہے. جملے خطبے میں نے اس بات پہ اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ یقین تھا اور ان کا یہ ایمان تھا
کہ نبی جو بولتا ہے وہ بھی حق ہے، نبی جو کرتا ہے وہ بھی حق ہے۔ تو یہ آیا مبارکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ۔ اگلی بات ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، حق دین کے ساتھ۔ اب یہ رات کیا ہے کہ باقی جتنے مذاہب تھے، ادیان تھے آپ کے دین سے پہلے وہ سارے ختم ہو گئے۔ دین اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے وہ تمام ختم ہو گئے۔ اب وہ دین الحق، اب وہ جو حق دین ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے، اب کائنات پر غالب رہنے والا یہی دین ہے۔ اب حق دین یہی ہے، باقی تمام مذاہب اب ختم ہو چکے، اب تمام مذاہب کو منسوخ کر دیا گیا جو اپنے اپنے زمانے میں حق تھے اور سچ تھے۔ اب جو دین حق ہے پوری کائنات پر وہ وہی دین ہے جس کا آغاز پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا جس نے ہدایت کے ساتھ اپنے نبی رسول حبیب کو بھیجا ہے، اب اسی کا دین جو ہے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، اور اسی پر عمل کرنے میں کامیابی اور راہ نجات ہے۔ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اگلے لفظوں میں اس کی وضاحت اور صراحت ہو گئی۔ فرمایا یہ اس لیے بھیجا دین حق کے مبین تاکہ اسے سارے دینوں پر اللہ تعالیٰ غالب فرما دے۔ اب سارے دینوں پر غالب کون سا دین آ گیا؟ دین اسلام۔ اب دین اسلام سارے ادیان پر غالب ہے، اور اب غالب بھی وہی رہے گا، کامیاب بھی وہی رہے گا جس نے دین اسلام جو غالب دین ہے اس کو اپنا دین بنا لی، باقی جو ہے وہ سارے ابدیاں منسوخ کر دیے۔ اللہ اکبر وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بات کو منوا لینے کے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہی اپنے بات منوانے میں حق اور سچ ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور اللہ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں جو یہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو میں تم سے منوانا چاہتا ہوں یہ مان لو، یہ حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی ظاہر انسان ہے، کبھی پیشی ہو سکتی ہے۔ حق منوانے میں صرف اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کو اللہ نے حق عطا فرمایا ہے اور ہدایت عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے اس سے کچھ نہ کچھ بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ ہاں اللہ جس کی حفاظت فرمائے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بطور انسان کے اس سے کوئی لغزش اور خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ اس کی عملی تصویر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دکھائے کہ دین غالب ہو جائے تمام پر۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔